ہندوؤں کے اوقاف کے ساتھ، سکھوں کے اوقاف کے ساتھ، بدھسٹوں کے اوقاف کے ساتھ، پارسیوں کے اوقاف کے ساتھ، جینیوں کے اوقاف کے ساتھ اور کرسچنوں کے اوقاف کے ساتھ یہ اسپیشل قانون ابھی بھی باقی ہے۔ صرف مسلمانوں کو ان کے اوقاف سے اس اسپیشل قانون سے کیا کر دیا گیا؟ محروم کر دیا گیا۔ اس حکومت نے ایک اور ترمیم پاس کر کے ہمارے وقف کو روکنے کی کوشش کی ہے، یعنی اب تک جو وقف ہو چکا ہے وہ ہو چکا، آئندہ وقف کرنا غیر مسلم کے لیے بھی اور مسلم کے لیے بھی مشکل ہو جائے گا۔ کیسے؟ انہوں نے یہ شرط لگائی ہے کہ غیر مسلم وقف نہیں کر سکتا۔ ہری بے تکی میں کسی انسان کی زمین ہے، وہ اس کا مالک ہے، وہ زمین اس کی ملکیت ہے، وہ جہاں چاہے اس زمین کو خرچ کرے، جس کو چاہے دے، اس کے اندر کسی اور کی دخل اندازی کی کیا رائے ہو سکتی ہے اور کیا شکل ہو سکتی ہے؟ لیکن قانون بنایا کہ غیر مسلم وقف نہیں کر سکتا اور مسلمان بھی وقف نہیں کر سکتا۔ آپ کو تعجب ہوگا یہ بات سن کر کے کہ مسلمان کیوں وقف نہیں کر سکتا؟ انہوں نے یہ کہا ہے کہ کسی بھی انسان کو وقف کی زمین وقف کرنے کے لیے کم سے کم 5 سال پرانا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کوئی انسان 4 سال پہلے مسلمان ہوا ہے، وہ 4 سال کے بعد وقف کرنا چاہتا ہے، نہیں کر سکتا۔ اس طرح سے اس کی مذہبی آزادی کو کیا کیا گیا ہے؟ چھینا گیا ہے۔ اور مان لو 10 سال پرانا مسلمان اگر اپنی زمین وقف کر رہا ہے تو اس کے اندر یہ شرط داخل کی گئی ہے کہ اس مسلمان کا 5 سال تک اسلام کے احکامات پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔ سمجھ سے بات، کسی انسان کے لیے یہ بات تو سمجھ میں آ رہی تھوڑی بہت کہ چلو ٹھیک ہے، مسلمانوں کی وقف کا تعلق مسلمانوں سے ہے تو مسلمان اس کو کیا کرے گا؟ وقف کرے گا، لیکن اس کا 5 سال تک اسلامی احکامات پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے، یعنی وہ یہ ثبوت دے، یہ ثابت کرے کہ میں 5 سال سے اسلامی تمام احکامات پر کیا کر رہا ہوں؟ عمل کر رہا ہوں۔ اس طرح سے کوئی انسان اگر وقف بھی کرنا چاہے گا تو وہ وقف کرنے میں کیا ہوگا؟ پس و پیش میں مبتلا ہوگا اور اس کے لیے وقف کرنے میں دشواریاں پیدا ہو جائیں گی۔ کہ ایک ترمیم اس کے اندر یہ پیش کی گئی ہے کہ وقف جو ہے نا، اوور رائڈنگ، اس کو پاور حاصل تھا۔ وقف ایک اسپیشل قانون تھا۔ اسپیشل قانون صرف وقف ہی نہیں ہے، یہ بات بھی آپ سمجھ لیں۔ وقف کے علاوہ اور بھی بہت سارے قوانین ایسے ہیں جو کہ اسپیشل قوانین کی حیثیت ان کو حاصل ہے۔ اسپیشل قانون کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ مسلمہ قانونی اصول ہوتا ہے اور یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ صرف ایسے نہیں کہ وقف ہونے کی وجہ سے اس کو اسپیشلسٹ حاصل ہو گئی ہے اور وہ اسپیشل ہو گیا، نہیں، بلکہ اسپیشل قوانین جو ہوتے ہیں وہ اوقاف کے علاوہ اور چیزوں میں بھی پائے جاتے ہیں اور یہ مسلمہ قانونی اصول ہوتا ہے اور سپریم کورٹ کی طرف سے فیصلہ کیا ہوا قانون ہوتا ہے۔ اسپیشل قانون کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اسپیشل قانون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر اسپیشل قانون کا ٹکراؤ کسی جنرل قانون کے ساتھ ہو جائے تو ایسی صورت میں ترجیح اور فوقیت اسپیشل قانون کو ہوتی ہے۔ یہ دفعہ ہمارے وقف سے ختم کر دی گئی۔ یعنی فرض کریں کوئی جنرل قانون یہ ہے کہ کسی انسان کا 10 سال تک کسی زمین پر قبضہ ہے تو وہ مالک اس زمین کا بن جائے گا۔ یہ ایک جنرل قانون ہے، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ حالانکہ 12 سال کی مثال ابھی میں نے آپ کو دی تھی لمیٹیشن ایکٹ کے تحت۔ چلو اسی کو سمجھ لیتے ہیں۔ بھئی جنرل قانون یہ ہے لمیٹیشن ایکٹ کے تحت کہ اگر کسی انسان کا کسی زمین پر کسی جائیداد پر 12 سال پرانا قبضہ ہے تو عدالت اس کو اس کا کیا بنا دیتی ہے؟ مالک بنا دیتی ہے۔ لیکن وقف کو یہ اسپیشل قانون حاصل تھا، حق حاصل تھا کہ وہ اپنے پاور کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس لمیٹیشن ایکٹ کو کیا کر دیتا؟ ختم کر دیتا۔ اس چیز کو کیا کر دیا گیا ہے؟ ختم کر دیا گیا ہے۔ یعنی اسپیشل قانون جن جن چیزوں میں پایا جاتا ہے ان میں سے وقف کو اسپیشل قانون سے محروم کر دیا گیا۔ یہ صرف ہمارے ساتھ ہوا ہے، ہندوؤں کے اوقاف کے ساتھ، سکھوں کے اوقاف کے ساتھ، بدھسٹوں کے اوقاف کے ساتھ، پارسیوں کے اوقاف کے ساتھ، جینیوں کے اوقاف کے ساتھ اور کرسچنوں کے اوقاف کے ساتھ یہ اسپیشل قانون ابھی بھی باقی ہے۔ صرف مسلمانوں کو ان کے اوقاف سے اس اسپیشل قانون سے کیا کر دیا گیا؟ محروم کر دیا۔